السلام علیکم، میں ہوں شارق اور میرے ساتھ ہے کاشف۔ آج ہم نے سوچا کہ پاکستان میں کچھ ایسے حالات ہوئے تو ان کی سیاست اور ان کی ڈپلومیسی، تو ہمارا دھیان گیا کہ امپیریلزم اور کلچر، یہ چیزیں کیا ہمارے ملک پہ لاگو ہو چکی ہیں یا مسلط ہیں اور ان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پہلی چیز کہ امپیریلزم کیا چیز ہے؟ امپیریلزم بیسیکلی اگر دیکھا جائے تاریخ سے لے کے آج کے دور تک جو بھی حاکم سلطنت پاورفل رہی ہیں، انہوں نے اپنے قانون، اپنے معاشرتی تمدن، اپنی چیزیں یا جو بھی ان کے طریقہ کار تھے وہ دوسری کمزور قوموں پہ لاگو کرنا شروع کیے۔ تو اسی طرح سے وہ حاکمیت میں اسٹرانگ ہوتے گئے اور جو ان کے تحت رہے وہ اسی طرح سے پستے رہے۔ تو کاشف سے میں پوچھتا ہوں کہ امپیریلزم کی تھوڑی سی جو ہے وہ تشریح مزید کرے تاکہ آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر ہو کہ امپیریلزم کس طرح سے افیکٹو ہو رہا ہے، کہاں سے شروع ہوا، کس طرح سے تمدنی مسائل کا جو ہے وہ شروعات ہوئی۔ ہاں جی کاشف، کیا بولتے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ میں سننے والوں کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ جو امپیریالزم ہے اس کو اردو میں سامراجیت کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ سامراجیت ایک ایسے جو ہے نا عمل کو کہتے ہیں جب ایک ملک اٹھ کے کسی دوسرے ملک کے اختیارات میں دخل اندازی کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ دخل اندازی کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ جغرافیائی طور پہ یا پھر جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ، یا جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے نا معاشرتی معاشرتی ترقیاتی طور پہ، یا اپنا قانون آپ اس ملک کے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ جو توجہ دلائی ہے 1993 میں ایک فلسطینین امریکن رائٹر تھے، ان کا نام تھا ایڈورڈ ڈبلیو سیڈ۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ پہلے بھی یہ چیزیں جو ہے نا رہی تھی اس سوسائٹی میں، لیکن انہوں نے پہلی بار یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو سامراجیت ہے یا جو امپیریالزم ہے یہ صرف کسی دوسری قوم کے اقتصادی یا پھر سماجی اور جغرافیائی طور پہ احتسال کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ ان کی ثقافت کو ڈومینیٹ کرنے کو بھی یہ ایک جدید قسم کی جو ہے نا سامراجیت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں۔ تو اب ہم تھوڑا سا تاریخ میں جائیں تو یہ جو سامراجیت ہے آپ کو قدیم جو ہے نا چائنی ثقافت میں ملے گی، اس کے علاوہ سکندر اعظم، یا پھر جدید میں آ جائیں امریکہ، جاپان، برطانیہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو مسلمانوں نے مثال کے طور پہ اسپین میں جو حکومت کی، جی اسپین میں 200 سال تقریباً حکومت کی، اس کے علاوہ اوٹومنز امپائر کی 600 سال حکومت لیکن رہی ہے۔ اسپین میں حکومت کی انہوں نے اپنی عربیت بھی رائج کرا دی، سب کچھ رائج کر دیا اپنا، یعنی کہ انفورسمنٹ اپنی کر دی تھی، ڈومینیٹ ہو گئے تھے ایک دفعہ تو ڈومینیٹ ہو گئے تھے۔ لیکن اب موجودہ دور میں جو چیز مجھے نظر آتی ہے کہ ہم کلچرلی بھی جو ہے نا انگریزی سے انسپائر ہیں، ہماری تعلیم کا جو ہے نا میڈیم بھی وہ انگلش ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے گھر میں بھی انگلش بولتے ہیں۔ اصل میں وہاں پہ عربیوں نے ڈومینیٹ کیا اور ہمارے کلچر میں جو ہے امریکن نے ڈومینیٹ کر دیا، اس لیے وہ تو اس حصار سے نکل گئے، عربیت سے انہوں نے اس کو نکال دیا، وہ اپنی اصل میں آ گئے۔ ہم جو ہے انگلش ڈومیننٹ میں رہے ہیں تو ہم ابھی تک اسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ اس ساری جو ہے نا امپیریالزم کے اثرات اپنے کلچر پہ نہیں ہونے دے رہے، انہوں نے ایریڈیکیٹ کر دیا ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ جب دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ جب عربوں کی حکومت تھی وہاں پہ اسپین پہ، تو وہ حقہ پینے کو بڑے فخر کی بات سمجھتے تھے۔ تو آج ہم اسی بات کو جو ہے نا انگلش بولنے میں فخر کی بات سمجھتے ہیں، اور ایون کہ جو ہمارا جوڈیشری کا نظام ہے، جیسے کہ اینگلو سیکسن جو قانون ہے وہ پاکستان میں لاگو ہے۔ حالانکہ 1973 کے آئین میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں اردو زبان کو جلد سے جلد جو ہے نا دفتری زبان میں رائج کیا جائے گا۔ اور پچھلے دنوں میں چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے ایک جو ہے نا نوٹس ایشو کیا ہے کہ اردو، اور وہ نوٹس مزے کی بات یہ ہے، بڑی موزقہ ہے اس بات ہے، وہ نوٹس بھی انگلش میں ایشو کیا ہے کہ اردو زبان ہوگی سرکاری۔ تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن ہماری زبان تو ویسے بھی سرکاری ڈومینیٹ ہو چکی ہے کہ اس کو کہا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سامراجیت کے اوپر جو بات کر رہے ہیں تو ہماری جو محرکات ہیں وہ ہمارے کلچر پہ بھی ڈومینیٹ کر رہی ہیں۔ تو جب کلچر پہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں تو وہ حصار ہم کیسے توڑیں گے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے دیکھیں، اگر
شاید مجھے نہیں اس بات کی سمجھ دیکھیں آتی. ایک چیز جو سمجھ میں آئی ہے کہ اگر ہم سامراجیت کو دیکھیں تو یہ دو حصوں میں ہے، ایک تو قدیم اور ایک جدید. صحیح. ٹھیک ہے، قدیم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرانے دور میں جو ہے اب رومن امپائرز تھی، انہوں نے اپنا ڈومینیٹ کیا. فرعون کا دور جیسے کہتے ہیں ان کی اپنی تھی. یہودیت دور تھا تو انہوں نے اپنی تھی. تو ہر ایک نے اپنی ڈومینیشن رکھی ہے. لیکن آج کل کے دور میں جیسے 1870 میں جو ہے وہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر جو ہے بینجامن ڈسریلی جو ہے انہوں نے یہ اس کو امپیریلزم کو جو ہے وہ زیادہ دیا. اور اس کے بعد بیسیکلی کالونیز جو ہے وہ ڈیولپ کی تاکہ کالونیز جتنے وہ حکومت کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے، اپنے اقتدار کو پھیلاتے گئے تو وہ کالونیز بناتے گئے. کالونیز بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس میں اپنی امپیریلزم کو رائج کر دیا، ان کے اپنے قانون، معاشرتی تمدن، سب چیزوں کو رائج کر دیا. تو اب جو ہے یہ آپ کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ باقی جو مفکر تھے انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں مفکروں کی بات سنیں، مجھے تو یہی بات جو ہے نا بار بار اپیل کر رہی ہے کہ اگر ترک جو ہے نا انہوں نے 600 سال حکومت کی ہے، ان کا بھی ان کے کلچر میں کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، عربوں نے حکومت کی ہے اسپین اور پرتگال وغیرہ کے اوپر، وہاں پہ بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ریسنٹ مثال دیکھیں جو ہے نا موراکو ہے، جس کو اردو میں غالباً مغرب کہتے ہیں یا مراکش. تو وہاں پہ جو ہے نا فرینچ نے حکومت کی ہے 1912 سے لے کے 1956 تک. تو ان کی بھی جو ہے نا سیکنڈری لینگویج فرینچ ہے، ہماری سیکنڈری لینگویج بھی جو ہے نا انگلش ہے. حالانکہ ہم کہتے ہیں سیکنڈری ہے، لیکن جو ہے نا ہمارے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ایون کہ آج کل ہم گھروں میں بھی انگلش زبان کو بولنا فخر سمجھتے ہیں. انگلش جو ہے نا، موروکو کی آپ جو بات کر رہے ہیں، پاکستان نے شاید کسی ان کے پریزیڈنٹ کو یا وہ جی ان کے جو پہلے جو پرائم منسٹر وہ تھے، کیا تھا وہ ذرا بتائیں. وہ یہاں پہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو فرینچ گورنمنٹ نے ان کو جو ہے نا ان کے پاسپورٹ وغیرہ ضبط کر لیے تھے، سفری پابندیاں لگا دی تھیں. تو اس وقت 1956 کے دور میں جو ہے نا پاکستان نے ان کو ایک نہیں کئی لیڈروں کو جو آزادی کے لیڈر تھے اپنے پاسپورٹ دیے پاکستان نے. اور وہ جب تک ان کے پہلے پرائم منسٹر زندہ رہے، بلفرج ان کا نام تھا، تو انہوں نے جو ہے نا اپنے آفس میں پاکستانی پاسپورٹ کی ایک کاپی لگائی ہوئی تھی اور لوگوں کو فخر سے بتاتے تھے کہ یہ پاکستان نے جو ہے نا ہماری تحریک آزادی میں مدد کی ہے، ہمیں ٹریول کرنے میں جو ہے نا اکاموڈیٹ کیا ہے. لیکن اگر ہم ان کو بھی جو ہے نا اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، ہر کسی کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن دنیا پھر بھی ہمیں اچھا نہیں سمجھ رہی، کیونکہ ہم خود کسی کے کلچر سے متاثر ہیں نا، ہمارا اپنا کلچر اپنی ہے. پالیسیز نہیں ہیں ہمارے پاس، جی یا تو ڈومیننٹ اس طرح سے ہیں. تو میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ سامراجیت کے جو ہے وہ دو پہلو ضرور ہیں. ایک پہلو جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے. اب یہ دونوں طریقوں سے جو ہے نا جو مسلط جہاں ہوتے ہیں یہ دونوں طریقوں سے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی. تیسرا ایک اور طریقہ ہے، وہ ذرا تھوڑا سا اس کی تفصیل چاہیے سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو وہ پھر دیکھیں گے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کے مختلف محرکات ہیں. دیکھیں شارق بھائی، ابھی یہ ایک سمپل سی بات ہے. اب جیسے کہ آپ نے کبھی دیکھا یا سنا، کہیں پڑھا نہیں ہوگا کہ جو ہے نا بنگلہ دیش کے حکمران یا انڈیا کے یا پاکستان کے یا موراکو کے یا عرب کے حکمران جو ہے نا وہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں گئے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ یہ اتنا فنڈ لے لیں اور آپ اپنے بچوں کو ہماری زبان میں تعلیم دیں. یہ آپ نے سنا ہے؟ کبھی نہیں نا سنا. تو پھر انگریزوں کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ اتنے ارب فنڈ لے لیں اور انگریزی میں تعلیم دیں، اور ان کا یہی مقصد ہے نا. چلے ابھی فزیکلی تو ہمیں جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا ہمارے اوپر سامراجیت قائم نہیں کی، لیکن وہ مینٹلی کرنا چاہتے ہیں. کلچر بیسیکلی یہی ہے، کلچر تو مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے نا. آپ کا جو ہے نا رہنا سہنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی تعلیم، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا لباس. تو ابھی یہ جو ماڈرن قسم کی جو امپیریالزم ہے، یہ بھی جو ہے نا ایک مطلب کہہ لیں کہ فزیکل، آپ اس کو کہہ لیں سامراجیت ہی ہے. گو کہ وہ فزیکلی ہمیں موجود نہیں ہے، لیکن ہر طرح سے انہوں نے ہمیں کیپچر کیا ہوا ہے. ہم ان کو اڈاپٹ کر چکے ہیں، اڈاپٹ کر چکے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، اب ہماری ول تو IMF کے پاس گری ہوئی پڑی ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح بات ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے تسلط کا شکار ہیں، اور آج کے دور کا جو امپیریلزم ہے وہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ امپیریلزم کا دور جو ہے یہ پروپیگنڈے کا دور ہے.
اب وہ ابھی ریسنٹلی جو یہ عورت راج میں جو یہ بات ہوئی تھی، میرا جسم میری مرضی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی امپیریلزم کا ایک پروپیگنڈا ہے جس کو جو ہے وہ ڈومیننٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ہمارے اوپر تسلط کیا جا رہا ہے کہ ہم اس طرح سے، یہ بھی رائج کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس امپیریلزم کے یا تسلط سے باہر نکلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا پہلی چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کوئی اس قسم کے قانون ترتیب دیں کہ ہم ان سے، ہماری سوچ کو ترتیب کریں کہ ہم ان سے باہر آئیں. قانون تو موجود ہے، جیسے پہلے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ 1973 کے آئین میں ہے کہ ہماری زبان اردو ہوگی، سرکاری زبان بھی اردو ہے اور دفتروں کا لباس بھی اردو ہوگا. اب عمل درآمد نہیں ہے اس کے اوپر. اب ظاہر سی بات ہے سرکاری دفتروں میں جو ہے نا انگلش بولی جاتی ہے، انگلش میں فیصلے ہوتے ہیں اور پہناوا بھی سارا بہت سارے انگلش ہی فارم ہے. جو ہیں وہ تو 1800 کے فارم ہیں گے جی جی، جن کو آپ نے بھرنا تو اسی لینگویج میں چل رہے ہیں، انگلش میں. انگلش میں، اور وہ وہی ان کا ہی فارمیٹ ہے جو چل رہا ہے ابھی تک. فارمیٹ دیکھیں نا، قانون کی بات کریں تو ابھی تک وہی برٹش راج والا قانون ہے، وہی اینگلو سیکسن والا ہے. ٹھیک ہے، قانون بھی وہی ہے ہمارا، اور ہمارے جو ہے نا فوج کا سارا نظام بھی وہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارے آقا ہوتے ہیں ان سے ہم متاثر تو ہوتے ہیں کسی حد میں، چاہے مینٹلی ہوں یا فزیکلی ہوں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اگر اسپین نے یا پھر جو ہے نا یورپ وغیرہ نے اس چیز پہ قابو پا لیا، شاید ہمیں اس چیز پہ قابو پانے کے لیے کوئی 10 صدیاں مزید چاہیے. آج جو ہے تو ہم لوگ یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جس طرح کا یہ ایک دور چلا تھا زمانے قدیم سے لے کے آج تک، تو اس وقت کے دور میں تھوڑی ذرا مختلف روایات تھیں، اور آج کل کے دور میں جو ہے وہ مختلف روایتیں، کیونکہ میڈیا اور کلچر اور سوشل ایکٹیویٹیز یہ تینوں اتنی گڈمٹ ہو چکی ہیں کہ سامراجیت کا جو لبادہ ہے اس میں ہم بالکل ہی ڈوب چکے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے دین تک کو میرے خیال سے صحیح طور سے نہیں پہچانتے، فرقہ واریت اور ان چیزوں میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں. تو آپ کے لیے ہم سوچ کا ایک سوال بھیجتے ہیں، یا سوچنے کے لیے آپ کو ایک لاہ عمل دیتے ہیں، یا آپ کو ایک کلو دیتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں اور سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یا کس دور میں ہیں. ہم تسلط میں ہیں، یا ہم آزاد قوم میں سے ہیں، یا ہم اپنی طاقت کے زوم میں ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے پھر ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ. تو ہمیں اپنی رائے سے مطابق